بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے حوالے سے چند مسائل۔ نمبر 1 کہ غیر مسلم ریاست غیر مسلم ملک ہو اور اس میں ظاہر بات ہے عدالتیں ان کی کفریہ کافرانہ عدالتیں ہوتی ہیں، جج بھی عموماً کافر ہی ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی کا نکاح جو ہے فسخ کرنا چاہیں، تنسیخ کرنا چاہیں مسلمان کا، تو کیا یہ معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، اختلافات ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر مسلمان جوڑے نے ان کو قاضی کو، یعنی غیر مسلم ریاست کی عدالت، غیر مسلم عدالت کے غیر مسلم جج کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ نکاح فسخ کر سکتے ہیں، تو ان کے اختیار دینے سے اگر وہ فسخ کر رہا ہے تو گویا اصل میں تو وہ ان کے فسخ کا فیصلہ سنا رہا ہے نا، تو وہ گنجائش ہوگی، نافذ ہو جائے گا اس کا فیصلہ، کیونکہ اصل میں اختیار انہوں نے دیا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اختیار نہ دیا اور وہ اپنی طرف سے نکاح منسوخ کر رہا ہے، یعنی جو ہے تنسیخ نکاح کر رہا ہے، تو اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا اور اس کا یہ نکاح فسخ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غیر مسلم عدالت ہے، غیر مسلم ریاست ہے، وہاں اگر کوئی مسلم جج ہے، وہ اگر شرعی قواعد کو، حدود اور قیود کو سامنے رکھ کر وہ اگر ان کا فیصلہ تنسیخ نکاح والا کر رہا ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ غیر مسلم ریاست ہے، غیر مسلم عدالت یا ان کا نظام ہے، بلکہ چونکہ یہاں پر ایک مسلم جج وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ نمبر 4 عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے، اسی کے اندر، اس مسئلے کے اندر چوتھی صورت میں رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایسے حالت میں جب دارالکفر کے اندر مسلمان رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی ایک مسلم جو ہے پنچایت اور مسلم قضاء اور مجلس قضاء کونسل اس طرح کی ترتیب دینی چاہیے، خاص کر وہاں کے اہل علم کو، علماء کو، جیسا کہ انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے بعض ممالک کے اندر کہ جو مسلم کونسل اور قضاء کونسل اور مسلم پنچایت موجود ہوتی ہے، جو ان کے فیصلوں کو، یعنی جو وقتاً فوقتاً جو ہے اجتہادات بھی اپنے ائمہ اور فقہاء اور مجتہدین کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، اور اس طرح خلا اور فسخ نکاح، تنسیخ نکاح کے معاملات بھی ان کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ ان کو نبھاتے ہیں، بے حیثیت عدالت اور جج کے وہ ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ 1 2 3 کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، آگے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کچھ آگے اس نے کہہ ہی نہیں سکا، یا طلا کہنا چاہتا تھا تو لفظ صرف حرف طا اس کے منہ سے نکلا، باقی اس کا منہ بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، تو اس طرح طلاق نہیں ہوگی، گویا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر یوں کہا کہ اگر گھر میں آیا تو تجھ پر طلاق، تو کسی نے زبردستی اس کو پکڑ کے اٹھا کے گھر لے آئے تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ گھر میں آیا نہیں ہے، اس کو زبردستی اٹھا کر لایا گیا ہے، بس یہ جلدی سے جب اس کا اختیار چلے تو باہر نکلا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نمبر جو ہے یہ 3 مسئلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تیرے گھر نہیں آؤں گا، مطلب داخل نہیں ہوں گا، تو ایسی صورت میں محض آنے سے طلاق نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کی دہلیز پر، جس گھر سے اپنے آپ کو روکا ہے اس نے، اس گھر کی دہلیز کے اندر جب قدم رکھے گا تو تب جا کے طلاق ہوگی۔ یہ میں نے 4 مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ 5واں مسئلہ، کسی نے یوں کہہ دیا کہ میں تجھے دیکھوں تو میری بیوی طلاق، تجھے دیکھوں، اب دور سے اس نے اس کو دیکھ لیا، اچانک سے اس نے اس کو دیکھ لیا لیکن وہ واضح نظر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر قریب سے بھی دیکھا ہے لیکن اچانک کی بلا ارادہ نظر پڑ گئی ہے تو فوراً نظر پھیر لے، پھر بھی طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نظر پڑ جائے اور صحیح واضح نظر آ رہا تھا اور اپنے اختیار سے پھر آگے نظر کو جاری بھی رکھا، تو کچھ لحظات، کچھ لمحے بھی اگر اختیاری اس کے گزر گئے دیکھنے کے اعتبار سے، تو پھر گویا اس کی طلاق ہو گئی۔ یہ چند مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس نشست کے اندر رکھنے تھے۔